مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کا ایک بازار گرم ہے، آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، پتہ کچھ نہیں چلتا. ٹرمپ صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. وہ ٹرمپ کے نا کان میں جا کے نا وہ کہتا رہتا ہے بار بار نا کہ جی کہ ایران کو نہیں چھوڑنا، ایران کو نہیں چھوڑنا. ان کا جو بلوچستان ہے وہ ہمارے بلوچستان سے ادھر لوگوں کے ٹرائبل لنکس ہیں آپس میں ان کی. اب تو خیر وہ فینس لگ گیا نا بارڈر پہ، پہلے تو فینس بھی نہیں تھا، پہلے تو آنا جانا لگا رہتا تھا، اور اسمگلنگ تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو پوری وہاں کی اکانومی ہے. جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ 1989 سے وہ سپریم لیڈر ہیں. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا 1989 میں، اس کے بعد یہ خامنائی صاحب جو ہیں یہ سپریم لیڈر بنے تھے. ابھی پچھلے کوئی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایران کی فوج نے بھی آ کے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. بائی دی وے پاکستان میں بہت ہمارے دوست ہیں وہ خواہش کو خبر بناتے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا ہے تب تو بہت ہی زیادہ بننی شروع ہوئی. پہلے اخباروں میں بھی ایسے ہو جاتا تھا، لیکن پلیٹ فارم مل گیا نا، پلیٹ فارم مل گیا جی، دبی رکھو وہ چلائی جاؤ. اتنی ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اور بخاص جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کا ایک بازار گرم ہے. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بالکل اوتھینٹک خبر ہے، جو صورت حال ہے وہ سامنے رکھیں اپنے ویورز کے. اچھا، اب اس وقت کیونکہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور معاملات تیزی سے چینج بھی ہو رہے ہیں، تو اب جو تازہ ترین خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو پچھلے تقریباً آپ سمجھیں کہ 3 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ایران میں جو مظاہرے ہو رہے تھے، ڈسٹربنسز ہو رہی تھیں، اور اس پہ بڑا وائلنس ہوا ہے، اور 2400-2500 کے قریب مظاہرین کی ہلاکت ہوئی ہے. بالکل فگر جو آ رہے ہیں، حالانکہ فگر کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل کم از کم ویسٹرن میڈیا میں ہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2-2.5 ہزار جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اب اس وقت جو تازہ ترین خبر جو میں مانیٹر کر رہا تھا، جتنا بھی مستند ذرائع ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کے مطابق یہ اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ وہ جو شدت تھی ان مظاہروں میں وہ اب تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ کئی دنوں سے باہر آ رہے تھے اور رات کو خاص طور پہ نکلتے تھے اور جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا، ہم نے جو بہت ساری فوٹیجز آئیں کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ انڈر کنٹرول آ گیا ہے، گورنمنٹ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وائلنس اتنا زیادہ ہوا ہے، کریک ڈاؤن بڑا سخت ہوا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ اب لگتا یوں ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ رہا ہے. اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے بھی جو ابھی تازہ ان کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو کئی دنوں سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہیلپ از آن اٹس وے، ہم تو کچھ کرنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مظاہرین کو لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر ایسا ہوا تو پھر امریکہ جو ہے ایڈ کرے گا. انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہینگنگز ہونی تھیں وہ نہیں ہوئی. وہ کس نے بتایا؟ ایران نے ان کو بتایا کہ ہم ہینگنگز نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے؟ نہیں، اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرف سے ان کو یہ ایشورنس آئی ہے. اچھا، پہلی بات. دوسرا، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ابھی تک ہم کسی کو جو ہے کوئی ہم نے جو ہے وہ ایگزیکیوشن نہیں کی، انہوں نے کہہ دیا آن دا ریکارڈ. تو اس کے بعد اب لگتا یوں ہے کہ معاملات کچھ حد تک ٹھنڈے ہوئے. اچھا، اس میں نا ٹرمپ صاحب کے یہ جب وہ آپ نے دیکھا نا جو اوول آفس میں وہ اس میڈیا کو بلا لیتے ہیں، کئی فوٹیج آتی ہیں، کبھی وہ جو ان کے مہمان لیڈر آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے ایک بار زیلنسکی آیا تھا تو جھگڑا ہو گیا تھا، بڑا جھگڑا ہوا تھا. اچھا بھلا، یعنی وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اوول آفس میں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. بالکل، اور بہت سے حکمران سوچ رہے ہوں گے کل کو ہم جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ نہیں. واقعی میں یہ بات درست کر رہے ہیں، وہ بڑی لوگوں کو پریشانی شروع ہونی شروع ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ایک بار ہم تھوڑا سا سائڈ ٹریک کر رہے ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ کے صدر ایک بار وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کھٹ پٹ ہو گئی تھی. تو وہ اب ظاہر بات ہے جو اوول آفس جاتا ہے وہ سوچتا ہوگا یار میں جاؤں گا پتہ نہیں بےزتی کروا کے نہ آ جاؤں، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک خوف جو ہے وہ ہے، لیکن وہ یہ کہ وہ اوول آفس میں بیٹھ کے میڈیا کو بلا لیتے ہیں. اچھا، ایک تو وہ ان کا جو وہ جگہ ہے سیٹنگ کی جہاں پہ وہ ان کے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، ایک ان کا اپنا میز ہے، اپنا ڈیسک ہے، وہاں بھی بیٹھ کے وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں اور رپورٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی تازہ ترین جس کی ہم بیان کی بات کریں اس پہ جب انہوں نے یہ کہا تو کسی ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ تو پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ ملٹری ایکشن کر سکتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ انہوں نے کوئی نا واضح جواب نہیں دیا کہ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو، وچ مینس کہ لگتا یوں کہ شاید
پتہ کچھ نہیں چلتا. ٹرمپ صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے سے انڈر کنٹرول آ رہے ہیں. ٹرمپ کا لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, لیکن کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنے لوگ باہر نکلیں گے, جتنا انتشار ہوگا, اتنا ہم زیادہ ان ہوں گے, اور وہ مس کیلکولیٹ ہو گیا اور لوگ جو ہے اس طرح سے باہر نہیں نکلے, بلکہ ایک جگہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے حق میں بھی بہت بڑی تعداد نکلی ہے, ایران کے حق میں بھی وہاں پہ, اور اس نے بھی کافی حد تک جو ہے اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے وہاں پہ. تو ایران کے لیے خطرہ اگر ہم ان فیوچر بات کریں, اب دو خطرات سامنے آ رہے ہیں. ایک بیرونی قوت کا جو امریکہ کسی بھی ٹائم ایران میں جو ہے نا وہ دخل اندازی کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو انٹرنل حالات ہیں ایران کے اپنے, اکانومی کی جو سچویشن ہے, ڈالر جتنا اوپر چلا گیا وہاں پہ, تو کیا ایران کے لیے خطرات اب کسی اور طرف جائیں گے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے نا وقاص, یہ آپ نے درست کہا کہ معاملات جو ہیں وہ اب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, لیکن ابھی رش ٹو ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ انسرٹن ہے. اور جو بنیاد بنا اس سب کچھ کا وہ تھا ایران کی اکانومی, بنیاد وہ بنی. مہنگائی یعنی انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی, جو ایرانی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ گر گئی. تو شروع تو یہ بازاروں سے ہوا, جو وہاں کے ٹریڈرز تھے انہوں نے شروع کیا, پھر وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا, اب اس میں جو ایران کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آرگینک نہیں ہے, اس میں امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. وہ تو ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ایکچولی بات جو ہے وہ یہ اتنی زیادہ اچنبھے کی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کہ 2025 جو بھی سال گزرا ہے اس کے آخری ہفتے میں اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے تھے ٹرمپ صاحب کے پاس, اور وہ بڑی, آپ کو یاد ہوگا, بڑا خبر آئی تھی کہ جی اب وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کو ایک بار پھر جو ہے نا وہ کنونس کریں کہ جی ایران کو ابھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, ایران پہ حملہ کریں. کیونکہ پچھلی باری جب ہوا تھا اسرائیل نے پہلے حملہ کیا, پھر ایران کو, امریکہ کو انوالو کیا, پھر انہوں نے وہ بنکر بسٹر بم گرائے تھے اور کہا تھا کہ جی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ ہوا نہیں ہوا, وہ تو ظاہر بات ہے ابھی نہیں, ہمیں نہیں پتا, لیکن اسرائیل تو لگا ہوا نا. اسرائیل کا ایک بالکل اسٹیٹڈ ایم ہے کہ ایران میں جو رجیم چینج کرانا ہے, اور وہ امریکہ کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہی کر نہیں سکتے, انہیں یہ پتہ ہے. تو وہ ٹرمپ کے نا کان میں جا کے نا وہ کہتا رہتا ہے بار بار نا کہ جی کہ ایران کو نہیں چھوڑنا, ایران کو نہیں چھوڑنا. اب ایران خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اوریجنل حملہ ہوا تھا اسرائیل کا, یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. اس بار انہوں نے حملہ نہیں کیا, ان مظاہرین کے ذریعے اسرائیلی انٹیلیجنس, ان کے ایجنٹس کہہ لیں, امریکن کہہ لیں, انہوں نے ان کے اندر انفلٹریٹ کر اور یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ. اب یہ ان کا موقف ہے, اور میرے خیال میں یہ موقف غلط بھی نہیں ہے, وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں, اسرائیلی تو اوپنلی کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ کہنا کہ جی وہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بھی شاید درست نہ. اسرائیل پورا فائدہ اٹھا رہا ہے, امریکہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے, جلتی پہ تیل ضرور پھینک رہے ہیں, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ایران کی اکانومی کا حال بہت برا ہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس سے لوگوں پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ اکانومی جو ہے یہ آئل ڈیپینڈنٹ ہے, اور کیونکہ سینکشنز اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر اور لگتے جا رہے ہیں. اور ابھی پھر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو کنٹریز ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ہم اس کو 25% ٹیرف بڑھا دیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس سے حالات تو بڑے برے ہیں, کانٹینٹ تو ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا اگر یہ اس وقت معاملات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, جو کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں, ابھی ہم فگر آپ نے 2-2.5 ہزار کا کہا, ہو سکتا ہے کم ہوا, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہوا تو ہے نا. اور اس کریک ڈاؤن کے ذریعے اگر یہ معاملات فی الحال ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو کیا حالات نارمل میں چلے جائیں گے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اس کے لیے وقت میرے خیال میں تھوڑا سا نا ہم نے بھی پاکستان پہ بات کرنی ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ پورا جو ہمارا بارڈر ہے, اور ان کی طرف بھی بلوچستان, ان کا جو بلوچستان ہے وہ ہمارے بلوچستان سے ادھر لوگوں کے ٹرائبل لنکس ہیں آپس میں ان کی. اب تو خیر وہ فینس لگ گیا نا بارڈر پہ, پہلے تو فینس بھی نہیں تھا, پہلے تو آنا جانا لگا رہتا تھا, اور اسمگلنگ تو خیر ہے ہی ہے, وہ تو پوری وہاں کی اکانومی ہے. ایران میں دیکھیں بالکل سمپل طریقے سے اگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ایک نقشہ کھینچ نا, ایران میں 2 طرح کی 2 اسٹریمز آف گورننس ہیں یا پاور سمجھ لینا. ایک ہے الیکٹڈ اور ایک ہے وہ
جو کہ جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ جو ان خامنئی، کی شورا کہہ لیں، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، وہ 1989 سے وہ سپریم لیڈر ہیں. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا 1989 میں، اس کے بعد یہ خامنئی صاحب جو ہیں یہ سپریم لیڈر بنے تھے. یہ اوور آل سارے ایران میں جو ایک ڈیسیجن میکر ہے وہ یہ ہیں. لیکن جو صدر ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ ان کی جو شورا ہے اس سے الیکٹ ہوتا ہے، لیکن ریل پاور جو ہے وہ لائی کرتی ہے سپریم لیڈر کے پاس شروع سے. لیکن 1989 سے کتنے سال ہو گئے، تب سے وہ جو ہے وہ مکمل ان کا جو ہے وہ کمانڈ ہے. اس بار ویسٹرن میڈیا پڑھیں تو بڑی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ جو ابھی اس پر جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو ڈسٹربنس ہوئے ہیں، اس کے بعد جو رجیم ہے، جو آیت اللہ خامنئی جس کو پریزائڈ کرتے ہیں، وہ رجیم اب جو ہے نا وہ اگر یہ اس ٹائم نہیں بھی گرتی تو وہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن وہ کمزور ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ بات کرنے کے لیے پہلے وہ جو ہمیں اسٹرکچر ہے پہلے اس کو تو سمجھے نا. تو جو ایران سپریم لیڈر ہیں، سارے فیصلے ان کے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی ہر چیز کا فیصلہ ان کے پاس ہے. اور جو ریل پاور ہے ایران میں وہ ہے جو ان کو اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور، اس کو کہتے ہیں IRGC. صحیح. وہ اصل ان کا جو، اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر کو ڈائریکٹلی. اچھا، اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ IRGC ریولیوشنری گارڈز انہیں کہتے ہیں کہ ریولیوشنری گارڈ کیا ہے اور ایران کی جو فوج ہے وہ کیا ہے. یہ دو الگ چیزیں. ٹھیک ہے. جو ایران کی فوج ہے اس کا کام ہے جو ایکسٹرنل اگریشن ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا. صحیح ہے. اسرائیل، ایران، امریکہ جو بھی ہے. جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کا کام ہے انٹرنلی رجیم کو اسٹرینتھن رکھنا. ٹھیک ہے. یعنی موسٹلی وہ انٹرنل ہیں. اور ان کی تعداد تقریباً میں دیکھ رہا تھا، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 1.25 لاکھ سے تقریباً 2 لاکھ کے درمیان یہ ریولیوشنری گارڈ، کافی بڑی تعداد ہے، عام لوگ ہیں. اور یہ انٹیلیجنس بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور جتنا بھی جو انٹرنل پاور سٹرکچر ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ چلتا ہے. سپریم لیڈر کی پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے. جو آرمی ہے، آرمی ان کی ٹیکنیکلی ان کی جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں ڈیل نہیں کرتی. لیکن ہیئرز دی انٹرسٹنگ پارٹ. اچھا، ابھی پچھلے کوئی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایران کی فوج نے بھی آ کے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. تو سوال اٹھا کہ بھائی یہ تو اندرونی معاملہ ہے، فوج کا کیا کام. تو اس پہ ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، یہ ایکچولی ہم اس کو اندرونی معاملہ نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کروا رہا ہے اور اسرائیل کروا رہا ہے. تو اس لیے یہ ایکسٹرنل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے فوج بھی اب انوالو ہو گئی ہے. تو یہ جو پاور سٹرکچر ہے، رجیم تو تب ہی گرے گا نا جب یہ پاور سٹرکچر ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے. تو کیا یہ پاور سٹرکچر ڈھیلا ہو رہا ہے؟ اس ٹائم تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اسیسمنٹس بہت ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا دیکھ لیں، وہ تو ہمارے اس میں ایک ٹرم ہے نا، وکاس آپ نے بھی سنا ہوگا، اتنے عرصے سے آپ بھی جرنلزم کر رہے ہیں، کہ خواہش کو خبر بنانا. ان کی خواہش تھی اور ان کو ایک خبر مل رہی. اور ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ہمارے دوست ہیں وہ خواہش کو خبر بناتے ہیں. اور جب سے سوشل میڈیا ہے تب تو بہت ہی زیادہ بننی شروع ہو گئی. پہلے اخباروں میں بھی ایسے ہو جاتا تھا، لیکن پلیٹ فارم مل گیا نا، پلیٹ فارم مل گیا جی، دبی رکھو وہ چلائی جاؤ. صحیح بات ہے. تو یہ بھی کچھ خواہش ویسٹرن میڈیا میں بھی اس حوالے سے نا وہ خواہشیں خبریں بن رہی ہیں کہ یہ رجیم گرنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، فلانا ہو گیا ہے، آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. اب دیکھنا یہ آبویسلی دا کی تھنگ از کہ امریکہ بھی چاہتا ہے رجیم چینج، جو ایران بھی اسرائیل بھی چاہتا ہے کو. لیکن اتنے عرصے سے اب دیکھیں نا، اب 1979 میں رجیم آئی تھی نا، تو 50 سال سے اوپر تقریباً ہو گیا ہے، 50 سال ہونے والے ہیں، ڈٹی ہوئی ہے.